من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام دهر۔ قال ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نصوم من الشہر 3 ایام 13 و14 و 15۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم ہر مہینے میں سے 3 دن جو ہے وہ روزے رکھا کریں، 13 تاریخ کا، و14 14 تاریخ کا، و15 اور 15 تاریخ کا۔ اب بظاہر تو اس حدیث کے اندر ہے امرنا رسول اللہ کے نبی نے حکم دیا، لیکن یہ وجوب کے لیے نہیں ہے، یہ روزے واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ روزے کیا ہیں؟ مستحب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایام البیض، ایام البیض، یعنی کہ اصل میں ہے ایام اللیالی البیض، یہ ان راتوں کے دن ہیں جو راتیں روشن ہوتی ہیں، ہم ایام البیض کہہ دیتے ہیں۔ دن تو سارے روشن ہوتے ہیں، سارے دن ہی روشن ہوتے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ ان راتوں کے دن کہ جو راتیں کیا ہوتی ہیں؟ روشن ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پورے چاند کی راتیں ہوتی ہیں 13 14 15 کی۔ تو یہ جو 3 روزے ہیں ہر مہینے کے، مستحب یہ ہے کہ 13 14 اور 15 کا رکھا جائے، مستحب یہ ہے کہ 13 14 اور 15 کا رکھا جائے، لیکن اگر انسان 13 14 اور 15 کا نہ رکھ سکے تو ویسے بھی انسان پورے مہینے کے اندر 3 روزے رکھ سکتا ہے، مہینے کے آغاز میں، مہینے کے درمیان میں، مہینے کے اختتام پہ، ہر مہینے انسان 3 روزے رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ وہ سوموار کے روزے کی کا معمول اس طرح بنا لے کہ اس کے مہینے میں 3 روزے بھی ہو جائیں، اور وہ مہینے کے 3 سوموار کیا کر لے؟ روزہ رکھ لے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی کوئی بھی ترتیب وہ بنا سکتا ہے۔ اب آگے جو ہے وہ ذکر ہے کہ وہ کون سے ایام ہیں کہ جن میں روزے جو ہے وہ ممنوع ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے افضل جو ہے وہ صیام کیا ہے؟ سب سے افضل روزوں کی ترتیب کیا ہے؟ نفلی روزوں کی، نفلی روزوں کی سب سے افضل ترتیب کیا ہے؟ صوم داؤدی۔ اور وہ کیا ہے؟ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن جو ہے وہ افطار کرے۔ نفلی روزوں میں سب سے جو افضل ترتیب ہے یہ وہ صوم داؤدی کی ہے، لیکن یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو انسان اگر ایسا عمل کرے کہ جس پر وہ پابندی بھی کر سکے تو وہ ہر مہینے میں 3 دن کے روزے جو ہے وہ انسان کے لیے کافی ہیں کہ جس عمل کے اوپر پھر وہ پابندی اور مداومت بھی کر سکے۔ وَنَهَا عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دنوں کے روزے سے منع کیا ہے۔ یہ منع جو ہے یہ تحریم کے لیے ہے، حرمت کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دنوں کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، یوم الفطر و یوم النحر، عید الفطر کا دن اور یوم النحر۔ یوم النحر سے مراد کون سا دن ہے؟ قربانی کا دن، 10 ذی الحج، یوم النحر، بڑی عید، عید الاضحیٰ۔ تو ان دونوں دنوں کا روزہ رکھنا حرام ہے، ان دونوں دنوں کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ دیکھیے جو رمضان کا آخری دن ہے، 29 رمضان مثال کے طور پہ، یا 30 رمضان، اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ بہت مشکل سوال میں نے کر دیا، یہ سوال کیسے آپ اس کا جواب کیسے؟ ہاں فرض ہے، تو سوچ میں کیوں پڑ گئے آپ لوگ؟ ہاں جب کوئی سوال کرتا ہے نا تو پھر طلبہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس میں کوئی بات ہوگی، اس میں کوئی یہ ضروری نہیں ہے۔ تو رمضان کے آخری دن کا روزہ فرض ہے، فرض ہے۔ اس دن اگر آپ صبح 8 بجے کچھ کھاتے ہیں تو آپ مجرم ہیں، اور اس سے اگلے دن کا روزہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اصل بات یہ ہے، یہ کھانا کھا لینا اور کھانے سے رک جانا فی ذات ہی اس میں بات نہیں ہے، بات اس میں ہے کہ کس وقت بندے سے کیا مطلوب ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور بندہ اگر اس معنی کو ذہن میں لائے نا عید کے دن کہ آج اگر میں سارا دن بھوکا رہوں تو میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، اگرچہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھوکا رہوں، تو یہ جرم ہوگا، اور کل اگر میں کچھ کھاتا تو یہ جرم ہوتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کس وقت بندے سے کیا مطالبہ ہے۔
بندہ جو ہے وہ اس دنیا میں پابند ہے، پابند ہے۔ یہ جو آزادی ہے نا، آزادی بندے کے لیے آزادی اسی میں ہے کہ وہ اللہ کی بندگی میں ہو، یہی آزادی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ اس غلامی سے بھاگتا ہے نا، اس غلامی سے بھاگتا ہے جس کو مختلف نعروں کے ذریعے، مختلف چمکتے دمکتے نعروں کے ذریعے آزادی، حریت، ہاں، انسان اس غلامی سے بھاگتا ہے تو وہ پھر آزادی نہیں اس کو ملتی، بلکہ وہ نفس کی اور شیطان کی بندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک غلامی سے بھاگتا ہے اور اس سے بری غلامی میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ فروا من الرق الذی خلقوا له وبلوا برق النفس والشیطان۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بندہ اس غلامی سے بھاگا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے بھاگتا ہے تو کیا اللہ کی بندگی سے بھاگ کے آزاد ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ نفس اور شیطان کی بندگی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو انسان سعید اور خوش نصیب اور خوش بخت وہ ہے جو کہ اپنے مالک کی بندگی کرے۔ تو بہرحال وَنَهَا عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ وَقَالَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایام تشریق یعنی کہ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ یہ کھانے پینے کے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایام تشریق میں بھی روزہ رکھنا حرام ہے، ایام تشریق میں بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، سوائے اس شخص کے لیے کہ جس نے حج تمتع کیا ہو یا حج قران کیا ہو اور وہ قربانی نہ کر سکا ہو، بدلیل، کیا دلیل ہے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ۔ وہ شخص جس نے حج تمتع کیا یا حج قران کیا اور وہ قربانی نہیں کر سکا تو وہ ان 3 دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہے، 11، 12 اور 13 میں، ورنہ عمومی طور پر 11، 12 اور 13 یعنی کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ وقال، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لا یصومن احدکم یوم الجمعہ الا ان یصوم یوما قبلہ او یوما بعدہ۔ تم میں سے ہرگز بھی کوئی روزہ نہ رکھے، لا یصومن احدکم، سخر نون ثقیلہ، ہاں، لا یصومن احدکم، ہرگز تم میں سے کوئی روزہ نہ رکھے، یوم الجمعۃ، جمعے کے دن، الا ان یصوم یوما قبلہ او یوما بعدہ، الا یہ کہ ایک دن اس سے پہلے بھی ساتھ ملائے یا ایک دن اس کے بعد ساتھ ملا لے۔ تو اکیلے جمعے کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، اکیلے جمعے کا روزہ رکھنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ لیکن اگر انسان جمعے کا روزہ رکھے اپنے معمول کے مطابق، ایک انسان کا معمول ہے وہ ایک دن روزہ رکھتا ہے، ایک دن روزہ چھوڑتا ہے۔ اب اگر اس کے معمول میں جمعہ آ گیا، کیا اس کے حق میں یہ کراہت ہے؟ نہیں، اس کے حق میں یہ کراہت نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پہ 9 ذی الحجہ آ گیا جمعے کے دن، 9 ذی الحجہ جمعے کے دن آ گیا، اب یہ شخص جب اس دن کا روزہ رکھ رہا ہے تو اس شخص کے حق میں یہ کراہت نہیں ہے، کیونکہ یہ جمعے کو خاص کر کے جمعے کے لیے روزہ نہیں رکھ رہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات ہے، لا یصومن احدکم یوم الجمعۃ الا ان یصوم یوما قبلہ او یوما بعدہ۔ وقال، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب جو ہے وہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمانا واحتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت مٹا دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے۔ ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، اور جو شخص کیا کرے، لیلۃ القدر کا قیام کرے ایمانا واحتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، تو غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اس حدیث کے اندر اس بات کا بیان ہے، رمضان کی فضیلت کا بیان ہے، اور اس بات کا بیان ہے کہ رمضان کے مہینے میں قیام کی جو ہے وہ کیا فضیلت ہے، اور اس بات کا بیان ہے کہ رمضان کے روزے اور رمضان کا قیام، خاص طور پہ لیلۃ القدر کا قیام، یہ مغفرت کو واجب کرنے والے اعمال میں سے ہے۔
ایماناً و احتسابا کا کیا مطلب ہے؟ ایماناً و احتسابا کا مطلب یہ ہے، ایمان سے مراد یہ ہے کہ انسان کے عمل کا آغاز، انسان کو عمل پر ابھارنے والی چیز اس کا اللہ پر ایمان ہو۔ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ ایماناً کا تعلق روزے کے عمل کے آغاز کے ساتھ ہے، اور احتساباً سے مراد یہ ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں میں اللہ سے اجر چاہتا ہوں۔ ایمان کا تعلق عمل کے آغاز کے ساتھ ہے، مجھے اس عمل پر ابھارنے والی کیا چیز ہے؟ مطلب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، کہتا ہے کہ نماز پڑھنے سے جسم بہت ایکٹیو رہتا ہے، میں اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہوں، تو کیا یہ اس نے نماز ایماناً پڑھی ہے؟ نہیں، یہ ایماناً نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو عمل پر ابھارنے والی چیز وہ اللہ پر ایمان اور اللہ کا حکم سمجھ کر عمل کو کرنا نہیں ہے۔ تو ایمان کا تعلق یہ ہے کہ انسان کو عمل پر ابھارنے والی چیز جو ہے وہ اللہ پر ایمان ہو، اللہ کا حکم سمجھ کر انسان عمل کرے۔ وہ احتسابا، احتساباً سے مراد کیا ہے کہ اس عمل کے نتیجے میں انسان بدلہ بھی اللہ ہی سے چاہتا ہو، انسان یہ چاہتا ہو کہ اس کے بدلے مجھے اللہ سے جنت ملے گی، یہ ہے احتساباً۔ اور یہ جو ایمان اور احتساب ہے نا، یہ صرف روزوں کے اندر ضروری نہیں ہے، یہ تمام اعمال کی قبولیت کی شرط ہے، یہ تمام اعمال کی قبولیت کی شرط ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کے دنوں کی خاص عبادت کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اور رمضان کی راتوں کی خاص عبادت کیا ہے؟ قیام ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مومن جس کو دین کی فقاہت ہو، وہ جس وقت اس سے جو عبادت مطلوب ہو وہ اس وقت وہ عبادت کرتا ہے، اس وقت وہ عبادت کرتا ہے۔ تو یہ رمضان کی راتیں جلسے رکھنے کی راتیں نہیں ہیں، ہاں، رمضان کی راتیں جو ہے وہ، اب رمضان کی رات ہے اور جلسہ ہے، اس میں 4-5 علماء آ کر خطاب کر رہے ہیں، نہ ان علماء کو دین کا فہم ہے، نہ ان کو دین کی فقاہت ہے، نہ ان جلسہ رکھنے والوں کو دین کی فقاہت ہے۔ بھئی یہ راتیں قیام کی راتیں ہیں، یہ راتیں، یہ اگرچہ دینی محافل کو منعقد کرنا یہ ثواب کا کام ہے، اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں اجر نہیں ہوتا، بذات خود ایک نیک کام ہے، لیکن کیا اس نیک کام کا یہ موقع ہے؟ نہیں، ان راتوں کا عمل کیا ہے؟ قیام ہے، قیام ہے، قرآن ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہو کہ کس وقت میرے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مطالبہ ہے۔ اب تو رمضان کی عام راتیں تو عام راتیں ہیں، لیلۃ القدر جو ہے وہ اب وہ رات نہیں رہی کہ جو قیام کی رات ہے، وہ ایک فیسٹیول بن گیا ہے، فیسٹیول بن گیا ہے۔ لیلۃ القدر میں یعنی کہ بعض ایسے مشہور خطیب، مشہور واعظین، وہ رمضان کا پورا آخری عشرہ سفر میں ہوتے ہیں، پورا آخری عشرہ کیا ہوتے ہیں؟ سفر میں ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو بتانا تھا، لوگوں کی اصلاح کرنی تھی۔ تو بہرحال مراد یہ ہے کہ انسان کو یہ معلوم ہو کہ کس موقع کی کیا عبادت ہے۔ تو یہ رمضان کی راتیں قیام کی راتیں ہیں، قیام اور قرآن، قیام سے مراد قرآن کی تلاوت ہے، کیونکہ قیام میں قرآن پڑھا جاتا ہے، اور خاص طور پہ لیلۃ القدر، خاص طور پہ، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ بھی یہی ہے۔ تو بہرحال یہ اس حدیث کے اندر جو ہے وہ رمضان کی فضیلت کا کچھ بیان ہے۔ آگے دیکھیے، وَكَانَ يَعْتَكِفُ، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ، اب ایک اور چیز کا بیان ہے، وہ ہے اعتکاف۔ وَكَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر لیا، آپ کی روح کو قبض کر لیا۔ وَاعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ، اور آپ کے بعد آپ کی بیویاں بھی اعتکاف جو ہے وہ کیا کرتی تھیں، متفق علیہ۔ اس حدیث کو ذکر کیا ہے تاکہ اعتکاف کی مسنون ہونا، اعتکاف کی سنیت، یعنی کہ اعتکاف کا مسنون ہونا جو ہے وہ بیان کیا جائے، اعتکاف کا مسنون ہونا بیان کیا جائے۔ اور اعتکاف جو ہے وہ مطلقاً مسنون ہے، مطلقاً یعنی کہ مستحب ہے، اور اس کی زیادہ تاکید ہے رمضان میں، اس کی زیادہ مؤکد جو اس کی
اس کا جو استحباب ہے وہ کب ہے؟ رمضان میں. اور رمضان میں بھی سب سے زیادہ اس کی تاکید کب ہے؟ آخری عشرے میں. ٹھیک ہے. اعتکاف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے. اعتکاف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے. انسان رمضان کے علاوہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ ہاں، اعتکاف جو ہے نا وہ ہے لزوم المساجد، مسجد کو لازم پکڑ لینا. اور خاص طور پہ جو اعتکاف کے اندر معنی ہے نا وہ ہے قطع العلائق عن الخلائق، مخلوق سے رابطے کو منقطع کر دینا. مخلوق سے رابطے کو منقطع کر دینا. اور یہ وہ چیز ہے جو موجودہ معاصر اعتکاف کے اندر موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک بات یاد رکھیں، شرعاً جو اعتکاف ہے اس میں اور 10 روزہ تربیتی پروگرام ان میں کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ ہم نے ایسا اعتکاف بھی کیا ہے کہ جس میں آپ کو 10 منٹ بھی اکیلے بیٹھنے کے نہیں ملتے. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ کوئی درست بات نہیں ہے کہ اعتکاف جو ہے اس میں وہ جو قطع العلائق یعنی الخلائق ہے یہ معنی ہی موجود نہ ہو. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ جو خلوت ہے نا، خلوت انسان کے دل کا علاج کرنے کے لیے خلوت بہت اہم ہے. اور موجودہ معاصر انسان کا المیہ یہ ہے کہ اس کو خلوت میسر نہیں ہے. ہمیں خلوت میسر نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس ہر وقت تو موبائل موجود ہے. اگر موبائل موجود نہیں ہے تو کوئی اور چیز ہمارے پاس ایسی موجود ہے کہ ہمیں خلوت میسر نہیں ہے. تو خلوت جو ہے نا اس کا انسان کے دل کے پاک ہونے، دل کی طہارت، صفاء القلب، صفاء النفس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا تعلق ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کو معلوم ہے کہ وحی کا آغاز ہونے سے پہلے ایک لمبی مشق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کس چیز کی کروائی؟ خلوت کی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھ زیادہ راہ لے کر کئی مہینے کے لیے یعنی کہ جو ہے وہ غار میں چلے جایا کرتے تھے. وہاں پر آپ جا کر جو ہے وہ وَكَانَ يَتَحَنَّث. تو یہ جو خلوت ہے نا، اعتکاف اس کا نام ہے. اعتکاف اس کا نام ہے. آگے انشاءاللہ میرا ارادہ ہے ہم کچھ چیزیں پڑھیں گے کیونکہ یہ تو فقہی پہلو سے ہم پڑھ رہے ہیں نا روزے کے احکام. آگے انشاءاللہ کچھ رسائل وغیرہ اور کچھ چیزیں ہم پڑھیں گے جس میں رمضان کے فضائل اور رمضان سے متعلقہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں، اعتکاف ہے، قیام اللیل ہے، قرآن کی تلاوت ہے. تو یہ جو اعتکاف ہے نا اس کا حقیقی فائدہ آپ کو تب ہوگا جب آپ واقعتاً قطع العلائق یعنی الخلائق کریں گے. مخلوق سے تمام تعلقات منقطع اور انسان جو ہے وہ انسان تنہائی اختیار کرے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو. اور تو اس چیز سے انسان کو جو ہے وہ فائدہ بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کرے. وَكَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ وَاعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ حَدِيثٌ متفق علیہ حدیث ہے. اور یہاں پر آخر میں جو حدیث ذکر ہوئی ہے، وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. سفر نہیں کیا جاتا، کجاوے نہیں کسے جاتے. کجاوے کسنا یعنی کہ اہتمام کے ساتھ کسی جگہ کا سفر کرنا. کجاوا کسنے سے مراد جس طرح پہلے لوگ جو ہے وہ اونٹوں پر سفر کرتے تھے تو جب کہیں طویل سفر کرنا ہوتا تو اس کے اوپر کجاوا کسا جاتا تھا، یعنی کہ وہ جس کے اندر بیٹھا جاتا ہے، اونٹ کے اوپر جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو کسا جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب آپ نے کہیں قریب ہی جانا ہو یا کسی اہتمام کے بغیر جب آپ کسی جگہ جا رہے ہوں تو انسان اس طرح اہتمام کر کے نہیں جاتا نا. تو لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کجاوے نہیں کسے جاتے مگر صرف 3 مساجد کے لیے. المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، ومسجدی ھذا یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری یہ مسجد، مراد کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی. والمسجد الاقصی، اور مسجد اقصی. متفق علیہ. یہ فقہا جو ہے وہ اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں اعتکاف کے ابواب میں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان 3 مساجد میں سے کسی مسجد میں اعتکاف کرنے کی نظر مانے، اگر کوئی شخص ان 3 مساجد میں سے کسی مسجد میں اعتکاف کرنے کی نظر مان لے
تو اس کے لیے اپنی نظر کو پورا کرنا ضروری ہے اس مسجد میں۔ لیکن اگر کوئی شخص ان 3 مساجد کے علاوہ خاص کسی مسجد میں اعتکاف کرنے کی نظر مانے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی مسجد میں اعتکاف کرے، کیونکہ باقی تمام مساجد اپنے حکم کے اعتبار سے یکساں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس حدیث کو فقہا جو ہے وہ اس لیے ذکر کرتے ہیں کہ اعتکاف اگر ان 3 مساجد میں سے کسی مسجد میں اعتکاف کی نظر انسان نے مانی ہو تو ان میں تو وہ اعتکاف کے لیے سفر کر کے جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی خاص مسجد میں انسان نے اعتکاف کی نظر مان لی، ہاں اگر سخر بھائی کہتے ہیں کہ میں فیصل مسجد میں اعتکاف کروں گا تو ان کے لیے فیصل مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری نہیں ہے، یہ جس مسجد میں بھی اعتکاف کریں گے تو ان کی یہ نظر جو ہے وہ پوری ہو جائے گی، کیونکہ فیصل مسجد کو کسی دوسری مسجد پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ مساجد جو ہے وہ اپنی حرمت کے اعتبار سے اصلاً جو ہے وہ ان کا حکم ایک ہی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ 15ویں حدیث تھی یہاں پر جس کو شیخ نے ذکر کیا ہے، اور اسی طرح الحمدللہ ہماری کتاب الصیام کا جو ہے وہ اختتام ہو گیا۔ ہمارا جو اعلان ہم نے کیا تھا وہ تو 4 دن کا تھا، لیکن چونکہ مختصر ابواب ہے اور اس میں کوئی بہت زیادہ احکام بھی نہیں ہے تو الحمدللہ 2 مجالس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ کتاب الصوم جو ہے وہ ہماری ختم ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو اسی طرح انشاءاللہ ہم کتاب الصلاح بھی اور کتاب الحج بھی اور کتاب الزکوٰۃ بھی جو ہے وہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پڑھیں گے انشاءاللہ، رمضان سے پہلے یا رمضان کے بعد جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو اس طرح ہمارا جو ربع العبادات ہے وہ فقہ میں سے مکمل ہو جائے گا۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔